اب ذرا آیت نمبر 191 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ متروں، میں آپ کو 2 آرمی کمانڈروں کی مثالیں دیتا ہوں۔ رن بھومی ہے، پہلا آرمی کمانڈر اپنے آرمی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے بہادر جوانوں، دشمنوں کو پکڑو اور مار ڈالو۔ جن ظالم دشمنوں نے تمہیں اپنے وطن سے، گھر سے نکال بھگایا، تم ان ظالموں کو بھگاؤ، کیونکہ فتنہ، ظلم، اتیاچار، قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ دوسرا آرمی کمانڈر ہے، اس کی مثال ہے کہ وہ اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جوانوں، دشمن سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے تمہیں وطن سے، گھروں سے باہر بھگایا ہو یا تمہارے قریبی لوگوں کا قتل کیا ہو تو بھی اسے برا مت ماننا، کیونکہ ظلم، اتیاچار کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ دشمن کا جنم سدھ ادھیکار ہے۔ اب تم اپنی جان بچاؤ، دشمن نظر آئے تو اس کے قدموں پر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، اس کے پیر چومو، چاٹو، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو کہ وہ تمہاری جان بخش دے۔ اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں متروں، کہ مادر وطن کے لیے دونوں میں سے کس آرمی کمانڈر کو چننے میں آپ گورواन्वित محسوس کرو گے؟ یقیناً پہلے کمانڈر کو، کیونکہ ہم بہادر آرمی کمانڈر چاہیں گے، بزدل آرمی کمانڈر نہیں۔ ہم امن اور شانتی پریہ ضرور ہیں، مگر اس کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا۔ ہم آکرمن میں یقین نہیں رکھتے، مگر کوئی آکرمن کرے تو اس سے اپنی حفاظت کرنا ضرور جانتے ہیں، اور یہ ہمارا ادھیکار ہے۔ آیت نمبر 191، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 یہی کہتی ہے، اور اگر تم انہیں پکڑو تو مار ڈالو۔ انہیں یعنی کسے؟ نفرت کے دلال اس انہیں کا ترجمہ غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ 190 آیت بتاتے نہیں، اس میں پتہ چلے گا کہ انہیں کا مطلب ہے وہی لوگ جو تمہیں مارنے آئے ہیں، اور انہیں تم اس گھر، اس زمین سے بھگاؤ جو تمہاری تھی اور جس پر سے تمہیں بھگا کر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ فتنہ، ظلم، اتیاچار، ہتیا سے بڑے گناہ ہے۔ یہی ہے آیت نمبر 191۔ اب اس کے بعد والی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 192 کہتی ہے، فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی مگر وہ لڑنا بند کرے تو تم بھی لڑنا بند کرو، کیونکہ اللہ بے حد معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ آیت نمبر 193 کہتی ہے، ان سے تب تک لڑو جب تک فتنہ، ظلم، اتیاچار ختم نہ ہو اور حق قائم نہ ہو، مگر وہ لڑنا بند کرے تو تم بھی لڑنا بند کرو اور ان کے خلاف دویش بھاؤ مت رکھو۔ آیت نمبر 194 کہتی ہے، مساوات کا قانون یعنی لا آف ایکویلٹی ہو، یعنی جس حد تک دشمن لڑے اس حد تک تم لڑو، حد سے آگے نہ بڑھ کر خود پر قابو رکھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ متروں، میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 کو پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ، پورن روپ سے اور شروع اور بعد کی آیتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ طے کرے، قرآن امن کا پیغام دیتا ہے یا فساد کا؟ قرآن آدرش سکھاتا ہے یا آتنک؟ اب سورہ توبہ کی آیت 5 کا بھی سندربھ دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ آنے لگے تو مشرکوں نے آپ کو داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یدھ نہیں بلکہ صلح کو پسند کیا اور حدیبیہ صلح کی، جس کے تحت
10 سال تک امن، شانتی اور سرکشا کا پراودھان تھا۔ صلح کی کچھ شرطیں مسلمانوں کے لیے اپمان جنک تھی، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم ناراض بھی ہوئے، مگر امن، شانتی اور رحمت کے سروچ شکر رحمت للعالمین حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح پر قائم رہے۔ اس کے باوجود بھی مشرکوں نے صلح کو ایک طرفہ توڑا اور مسلمانوں کو مارنا کاٹنا شروع کیا۔ اسی سندرب اور پارشو بھومی پر سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے نفرت کے دلالوں، ذرا یہاں سندرب بھی تو بتاؤ۔ سیدھی آیت نمبر 5 بتانے والوں، ذرا اس کے پہلے اور بعد والی آیتیں بھی تو بتاؤ۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 کہتی ہے، کیونکہ مشرکوں نے ایک طرفہ صلح توڑ کر مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، اس لیے اب مسلمان بھی صلح کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ آیت نمبر 2 کہتی ہے، مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ شانتی پریتا نظر نہیں آتی۔ مشرکوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، پھر بھی مسلمانوں نے فوراً پلٹوار نہیں کیا، بلکہ صلح کی شرطوں پر پابند رہے اور اللہ سے گزارش کی۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے ان کو صلح سے آزاد تو کیا، مگر فوراً پلٹوار کی اجازت نہیں دی، بلکہ 4 مہینوں تک رکنے کے لیے کہا۔ آیت نمبر 3 صلح ختم ہونے کا پھر سے اعلان کرتی ہے اور ظالم مشرکوں کو سدھر جانے کی صلاح دیتی ہے۔ آیت نمبر 4 کہتی ہے، مسلمان ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ کیے ہوئے شانتی کے صلح پر قائم رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ کیے صلح کو نہیں توڑا اور نہ ہی ان کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دیا۔ اللہ وعدہ نبھانے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیبیہ کی صلح کے علاوہ مسلمانوں کی اور بھی کئی مشرک قبیلوں سے الگ الگ صلح تھی، جن پر قائم رہنے کا حکم آیت نمبر 4 میں اللہ مسلمانوں کو دیتا ہے۔ یہاں حقیقت نفرت کے سوداگروں کے اس دعوے کو جھٹلاتی ہے کہ سورہ توبہ سب مشرکوں سے لڑنے کا حکم دیتی ہے۔ حکم تو صرف ان مشرکوں کے خلاف آتم رکشا میں لڑنے کا ہے جنہوں نے ایک طرفہ صلح توڑی اور مسلمانوں کو مارنا کاٹنا شروع کیا۔ ان 4 آیتوں کے بعد اب 5ویں آیت پر آتے ہیں۔ اسے بھی نفرت کے پجاری ادھورا پیش کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گا یہاں پوری آیت۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کی پارشو بھومی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 کی طرح ہی ہے کہ جیسے رن بھومی میں بہادر آرمی کمانڈر اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دشمنوں سے لڑو، جدھر بھی انہیں پاؤ تو پکڑو، گھیرو، گھات لگا کر بیٹھو۔ گھات لگا کر دشمن پر حملہ کرنے کی یدھ نیتی کو اتہاس میں غنیمی کاوا اس لقب سے گورانوت کیا جاتا ہے۔ ایسی رننیتی کرنے والوں نے شاید یہ کلا سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے ہی سیکھی ہو۔ پھر ہیٹ مونگرز قرآن پر کیوں آپتی جتاتے ہیں؟ جب دوسری طرف غنیمی کاوا کی وہ تعریف کرتے ہیں تو ایک طرف آیت نمبر 5 کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ صلح کو ایک طرفہ توڑ کر مسلمانوں کو مارنے والے مشرکوں کے خلاف کیا مسلمانوں کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ آتم رکشا میں ان سے لڑے، ان کو گھات لگا کر گھیرے پکڑے؟ ذرا سوچو کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو یہ کیا کہتے کہ 4 مہینے نہیں اور 4 منٹ بھی نہیں، ابھی سے ان کو پکڑو، جلا کر راکھ کر دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو تو زندہ چھوڑنا ہی نہیں۔ یہیں کچھ لائیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ نفرت کے دلالوں کی ہوئی تھی، جنہوں نے بچوں کو سپولے تک کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ بچوں کو تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں۔ اور ایسا کہنے والوں کو شورویر کہا گیا،
جبکہ سروادک دیالو ایشور 4 مہینوں کی مہلت دے رہا ہے اور اس کے بعد صرف دشمن سے لڑنے اور گھیر کر پکڑنے، گھات لگا کر پکڑنے کو ماتر کہہ رہا ہے، تو اس سے اسلام سروادک کرور مذہب ہو گیا۔ دھکار ہے تمہارے دوگلے پن پر، ذرا اپنے مرے ہوئے ضمیر کو تو زندہ کر لو۔ اسلام کبھی بھی کرورتا اور ہنسا کا سمرتھن نہیں کرتا۔ ذرا آیت نمبر 5 بھی تو پوری کرو، آدھی ادھوری مت پیش کرو۔ آیت نمبر 5 کہتی ہے 4 مہینوں کی مہلت پوری ہونے کے بعد دشمنوں سے لڑو، جدھر بھی انہیں پاؤ تو پکڑو، گھیرو، گھات لگا کر بیٹھو، مگر دشمن کو پشچاتاپ ہو تو اسے چھوڑو، آزاد کر دو، کیونکہ اللہ سروادک شماشیل اور دیاشیل ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ارے منافقوں، ذرا آیت نمبر 5 کا دوسرا حصہ بھی تو بتاؤ، اور اس کے بعد والی آیت نمبر 6 بھی تو بتاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 کہتی ہے اگر دشمن تمہارے پاس شرن مانگے تو اسے شرن دو اور اسے سرکشت جگہ پر لے جاؤ جہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس کے بعد اسے اس کے اپنے لوگوں میں سرکشت جانے دو۔ یہاں رن بھومی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی یدھ قیدی بنانے کے نہیں بلکہ شرن دے کر سرکشت چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کو اس میں ادارتا اور دیا بھاؤ نظر نہیں آتا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 کہتی ہے ان مشرکوں سے اچھا سلوک کرو جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے ہیں، کیونکہ اللہ اچائی کو پسند کرتا ہے۔ متروں، جس سورۃ توبہ کو کاٹ چھاٹ کر، توڑ مروڑ کر پیش کر کے نفرت کے دلال ہو ہلہ مچاتے ہیں، قرآن کو آتنکواد سے جوڑنے کی گھنونی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کا مختصر سارانش اگر پھر سے بتاؤں تو کچھ یوں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے تم سے صلح نہیں توڑی اور تمہارے خلاف لڑنے والوں کی مدد نہ کی، ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ مت لڑو۔ جنہوں نے ایک طرفہ صلح توڑ کر تمہارے ساتھ لڑنا شروع کیا ہے، ان کے ساتھ بھی فوراً مت لڑو، بلکہ 4 مہینے تک ان کو سدھرنے کی مہلت دو۔ پھر بھی وہ نہ سدھرے، لڑنے سے باز نہ آئے تو 4 مہینے کے بعد ان سے لڑو، غنیمی کاوا سے بھی لڑو، یعنی گھات لگا کر بھی لڑو، اور انہیں گھیرو اور پکڑو۔ پھر اگر وہ سدھر جائے، افسوس کرے، تو انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو، یدھ قیدی مت بناؤ۔ اگر کوئی مشرک شرن مانگے تو اسے شرن دو، سرکشت جگہ پر لے جاؤ، اور اس کے بعد اسے اپنے لوگوں میں سرکشت جانے دو۔ اگر ایسا کہنا آتنکواد ہے تو دنیا کا پیدا ہونے والا ہر بچہ آتنکوادی ہے، اور کبوتر اور خرگوش تو سب سے بڑے آتنکوادی ہیں۔ دوستوں، قرآن زمانے کے لیے رحمت بن کر اترا ہے۔ یہاں سروادک دیالو اور کرپالو ایشور کا اس نے پیدا کیے انسانوں کے نام پیغام ہے۔